الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کو ہم اس قبلے کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 کی تلاوت اور اس کی معانی کا ترجمہ رکھا گیا ہے۔ اہل کتاب کے مختلف مقدس کتابوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر الانبیاء ہونے کے واضح اشارے موجود ہیں۔ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ خانہ کعبہ بیت اللہ یہ آخری نبی کا قبلہ ہوگا، اس کے اشارے وہاں موجود تھے، اسی لیے اس کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا، مگر ان کا نسلی غرور اور حسد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا، انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا تھی؟ یہی چاہت تھی کہ بیت المقدس سے قبلہ ہمارا خانہ کعبہ ہو جائے، اس لیے وہ اپنی چاہت کا اظہار بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کرتے تھے کہ کہیں وہی نازل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش پوری کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے وہ خواہش بھی پوری کر دی۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر آپ باوجود کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں ہو جائیں گے، کیونکہ یہود کی مخالفت تو حسد اور عناد کی بنا پر ہے، یعنی یہود جو مخالفت کرتے ہیں اسلام کی ان کا حسد ہے، بغض ہے، اس لیے دلائل کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ دلیلیں جتنی دے دیں کیونکہ ان کا انکار، ان کی مخالفت یہ حسد اور دشمنی کی بنیاد پر ہے، تو دلیل کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ گویا اثر لینے کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ انسان کا دل اندر سے صاف۔ اگر دل صاف نہیں ہوگا تو آپ لاکھ دلیلیں اور ثبوت رکھیں گے وہ نہیں مان سکتا، لیکن دل صاف ہوگا تو دلیلوں سے یقیناً انسان مان لیتا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے پابند ہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہ ملے آپ ان کے قبلے کو کیوں کر اختیار کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ یہود کا قبلہ بیت المقدس اور عیسائیوں کا بیت المقدس کی مشرقی جانب ہے، دونوں کا قبلہ الگ الگ ہے۔ جب اہل کتاب کے یہ دو گروہ بھی ایک قبلے پر متفق نہیں تو مسلمانوں سے کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی موافقت کریں گے۔ چوتھی بات یہ بات بتائی گئی کہ مقصد امت کو متنبع کرنا ہے کہ قرآن و حدیث کے علم کے باوجود اہل بدعت کے پیچھے لگنا ظلم اور گمراہی ہے، یعنی کوئی اپنی خواہش کے مطابق چاہے کہ دین اس کی خواہش کے مطابق ہو جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ دین خواہشات کو دین کے مطابق کرنا ہے، نہ کہ دین کو خواہشات کے مطابق کرنا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دین کو اپنے مزاج سے سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنے مزاج سے اس پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ یعنی آپ کے من میں کوئی خواہش ہے
اور آپ کا ایک مزاج ہے اس کے مطابق دین کو ڈھالنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں کہ اپنے مزاج اور خواہش کے مطابق دین کو انہوں نے اپنے طور پر بنا لیا ہے, وحی الہی کا علم نہیں حاصل کرتے اور پھر اس کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں. تو یہ 4 باتیں اسی آیت کریمہ میں بیان کی گئی. مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھ کر غور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, تمام مسلمانوں کی, مومنوں کی, اہل توحید کی مغفرت فرما. آمین.